بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست اور حقیر ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 اور 106۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کافروا من اہل الکتاب وللمشرقین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسے ہی اور آیت نازل کرتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ان آیات میں استعمال ہونے والے کلمات، پہلا کلمہ ہے ننسخ۔ ننسخ، یہ نسخ ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری چیز لانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے ننسہا۔ انسا اور نسی سے ہے یعنی فراموش کرنا۔ ان آیات کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ قرآن امت مسلمہ کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اس کا دشمن حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ امت مسلمہ یا یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو۔ یہ دشمن نہیں چاہتا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم تصور کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں صرف انہی کے لیے مخصوص ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں دوسرے مشرکین بھی یہودیوں والی صفات جن میں پائی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ وقالو، اور وہ کہتے تھے وقالو لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو ایک بات پر قائم رہتے۔ یہ اپنے اصحاب کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد یہی حکم واپس لے لیتے ہیں۔ وہ آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کل کچھ اور۔ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے اور ان کا خود ساختہ ہے، کیونکہ اس میں تضاد موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک اور آیت میں بھی ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، وہ سورہ نحل میں جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بس خود ہی گھڑ لاتے ہو۔
در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہودیوں کے بارے میں یہ مزید چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خود یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی شریعت سابقہ شریعتوں کی ناسخ ہے، یعنی ان کو منسوخ کرنے والی ہے، اور خود تورات میں بہت سے احکام منسوخ ہوئے ہیں۔ نسخ میں در حقیقت، منسوخ ہونے میں در حقیقت حکم خدا نہیں بدلتا، بلکہ علم بشر کے لحاظ سے نسخ واقع ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم شروع ہی سے عارضی ہوتا ہے، البتہ انسان کو نسخ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عارضی تھا۔ اللہ کا حکم بندوں کی مصلحتوں اور مفاد کے مطابق ہوتا ہے۔ نسخ میں در حقیقت مصلحتیں بدلتی ہیں، حکم نہیں بدلتا۔ جس طرح مریض کی کیفیات کے بدلنے سے طبیب کا نسخہ بدلتا ہے، لیکن در حقیقت علاج ایک ہی ہوتا ہے جو منسوخ نہیں ہوتا۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شریعت میں نسخ کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، جبکہ آیت کا اعجازی پہلو منسوخ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ نسخ ایک الہی سنت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں جاری رہی ہے۔ اور تیسرا اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ منسوخ شدہ حکم علم خدا میں شروع سے ہی عارضی ہوتا ہے، لیکن انسان کو نسخ کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے۔ چوتھا نقطہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تربیت اور تدریجی ارتقاء کے لیے احکام میں رد و بدل ایک طبعی امر ہے۔ پانچواں اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جس حکم کو منسوخ کرتا ہے اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم لاتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہر ایک آیت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔